دوستوں، کبھی آپ نے تنہائی میں رات کے گہرے سکوت میں وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، دل کانپ رہا ہو اور زبان سے بس ایک ہی فریاد نکلتی ہو، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ آپ نے یقین سے مانگا، پورے دل سے مانگا، اپنی امیدوں کا وزن الفاظ میں ڈالا، مگر وقت گزرتا گیا اور دنیا جیسے خاموش رہی۔ وہ شفا نہ ملی جس کی التجا تھی، وہ دروازہ نہ کھولا جس پہ بار بار دستک دی، وہ شخص واپس نہ آئے جس کے لیے دل تڑپا۔ اور پھر دل کے کسی گوشے سے ایک دردناک سوال ابھرتا ہے، کیا میری دعا سنی نہیں گئی؟ یہ سوال صدیوں سے انسانی روح کو جھنجھوڑتا آیا ہے۔ تو آج ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ راز جس کے اندر دعا کی حقیقت چھپی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عابد، اور میرے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور عقل کے درمیان وہ رب دوبارہ زندہ کرنا جو روحانیت، فلسفہ اور جدید سائنس کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کبھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار اللہ کی خاموشی ہی سب سے بڑی قبول کیوں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دعا دراصل ہے کیا۔ دعا ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا، بلانا یا متوجہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ غافر کی آیت 40 میں، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ الفاظ وعدہ بھی ہے اور دعوت بھی۔ دعا محض مانگنے کا عمل نہیں بلکہ بندے اور خالق کے درمیان رابطے کی تجدید ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور قادر مطلق کی قوت کو مان لیتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک دعا بندگی کا سب سے خالص لمحہ ہے جب بندہ خود کو مٹا کے خدا میں فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم جدید سائنس، خصوصاً کوانٹم فزکس اور شعور کی سائنس کی روشنی میں دعا کو دیکھیں تو ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ کوانٹم دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی اصل حقیقت جامد نہیں بلکہ لچکدار ہے۔ یہ ذرہ بیک وقت موج بھی ہے اور ذرہ بھی ہے، یعنی چیزیں صرف جیسی ہمیں نظر آتی ہیں ویسی نہیں بلکہ ویسی ہیں جیسے ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فزکس میں اسے آبزرور ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مشاہدہ کرتا ہے تو مشاہدہ خود حقیقت کو متاثر کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، دعا بھی تو ایک مشاہدہ ہے، ایک توجہ ہے۔ جب انسان اپنی پوری روح سے ایک برتر ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا کے لمحے میں انسان کی توانائی، اس کا شعور ایک مخصوص وائبریشن میں داخل ہوتا ہے، اور وہ وائبریشن کائنات کے سب سے بڑے مرکز اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتا ہے۔ اس ہم آہنگی کو روحانی زبان میں قرب کہا جاتا ہے، اور سائنس اسے ریزوننس کہے گی، اور صوفی اسے وصل کہتے ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی باقی ہے، اگر دعا اتنی طاقتور ہے تو پھر کبھی فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں چھپا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ یا تو فوراً قبول کر لیتا ہے یا اسے مؤخر کر دیتا ہے، کسی بہتر وقت کے لیے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یعنی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، البتہ اس کا ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ جدید نیورو سائنس بھی کچھ ایسا ہی کہتی ہے۔ جب انسان کوئی ارادہ کرتا ہے تو دماغ میں ایک انٹینشنل سگنل پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے اثرات فوراً ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ ایک لیٹنسی پیریڈ ہوتا ہے، ایک تاخیر، جو دراصل وہ وقت ہے جب شعور اور کائنات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ دعا بھی اسی طرح کا سگنل ہے۔ یہ روحانی سطح پہ بھیجا گیا پیغام ہے جسے قبولیت کے لیے بندے کے باطن کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ اگر بندہ ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا تو دعا مؤخر ہو جاتی ہے۔ جیسے ریڈیو سگنلز تبھی صاف سنائی دیتے ہیں جب فریکوینسی بالکل ہم آہنگ ہو۔ اللہ کی تاخیر دراصل بندے کی تربیت ہے، سزا نہیں۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، تمہارا رونا، تمہاری فریاد اسے پسند ہے۔ اسی تاخیر میں محبت چھپی ہے، اس انتظار میں ربانی تربیت۔ تو کبھی کبھی دعا بظاہر رد ہو جاتی، ہمیں ایسے لگتا ہے، ہم مانگتے ہیں مگر وہ چیز نہیں ملتی، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ بدل جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ میں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں۔ ہم زندگی کو ایک محدود زاویے سے دیکھتے ہیں، اللہ کل تصویر دیکھتا ہے۔ ایک مثال لیں، تتلی بننے والا کیڑا جب اپنی خول میں لپٹ کے جدوجہد کرتا ہے تو وہ جدوجہد ہی اس کے پروں کو طاقت دیتی ہے۔ اگر کوئی ترس کھا کے اس کا خول کاٹ دے تو وہ تتلی کبھی اڑ نہیں سکتی۔ اللہ بھی کبھی آپ کی دعا فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کہ آپ کے اندر کا پر ابھی بنا نہیں جن پہ آپ کو اڑنا ہے۔ کبھی آپ کسی چیز کے لیے رو رہے ہوتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو مل گئی تو آپ گر جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو بچا لیتا ہے، چاہے آپ کو دکھ میں ڈال کر۔ اگر ہم دعا کو توانائی کے بہاؤ کے طور پر دیکھیں تو ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ کوانٹم فزکس کے مطابق ہر شے توانائی سے بنی ہے، اور توانائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ صرف بدلتی ہے۔
اور یہی دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی دعا ایک توانائی ہے، ایک انرجی ہے، ایک نیت ہے، ایک انٹینشنل فیلڈ ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی توانائی کائنات میں سفر کرتی ہے۔ کبھی وہ کسی مصیبت کو روکنے میں استعمال ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور وقت کسی اور صورت میں پلٹ کے آتی ہے۔ جدید سائنس اسے انرجی ٹرانسفارمیشن کہتی ہے، جبکہ روحانی زبان میں یہ قبولیت کا غیر محسوس نظام ہے۔ تو دوستوں، دعا کے ساتھ ایک اور پہلو بھی جڑا ہے، نیت۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تمہارے الفاظ نہیں تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تو دعا دراصل نیت کی پاکیزگی کا امتحان بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ میں 60,000 سے زائد خیالات روزانہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہر خیال ایک مخصوص برقی اور مقناطیسی لہریں پیدا کرتا ہے۔ جب نیت خالص ہو، جب دل یقین سے لبریز ہو، تو یہی لہریں ہم آہنگ ہو کے ایک کوہیرنٹ سگنل بناتی ہیں، جس کی اثر پذیری زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ زبان کی دعا تب تک آسمان تک نہیں جاتی جب تک دل آمین نہ کہے۔ تو ایک اور گہرا نقطہ یہ ہے کہ کبھی دعا کا مقصد کسی شے کا حصول نہیں، بلکہ بندے کو اپنے رب کے قریب لانا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کا مقصد صرف لڑائی نہیں، حفاظت بھی ہے۔ دعا آپ کی روح کی حفاظت کرتی ہے، وہ آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، آپ کے اندر امید کو زندہ رکھتی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے اندرونی خوف، دکھ، کمزوریوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی عمل اس کے شعور کو سکون دیتا ہے۔ نفسیات کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پریئر ریڈیوسز اسٹریس ہارمونز اینڈ انہینسز ڈوپامائن، یعنی دعا کرنے سے دماغ میں خوشی اور اطمینان کے کیمیکل بڑھ جاتے ہیں۔ گویا دعا صرف روحانی نہیں بلکہ بایولوجیکل علاج بھی ہے۔ تو پھر کیا دعا کائنات کے نظام کو بدلتی ہے یا صرف بندے کو؟ دراصل دونوں کو۔ دعا کائنات کے تقدیری دھارے کو براہ راست نہیں تو غیر مستقیم طور پہ ضرور بدلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو نہ بدلے۔ تو دوستو، دعا ایک تبدیلی کی پہچان ہے۔ یہ اعتراف ہے کہ تبدیلی کی قوت اللہ سے آتی ہے، مگر آغاز ہم سے ہوتا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دراصل کاسمک الائنمنٹ پیدا کرتا ہے، اپنے ارادے کو خدا کی حکمت کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہی لمحہ ہے جب کرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ تو آئیے اب ذرا دل کی گہرائی میں جھانکیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی، وہ نہ ملی، مگر وقت گزرنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ وہ نہ ملنا دراصل نعمت تھی؟ شاید آپ کا دل اس وقت ٹوٹ گیا تھا، مگر اسی ٹوٹنے میں آپ کی اصل شخصیت بنی۔ کبھی کبھی دعا کا نہ ملنا ہی آپ کو رب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ یہی تو اصل قبولیت ہے، وہ قبولیت جو نتیجے میں نہیں بلکہ رشتے میں چھپی ہے۔ دعا مانگنا بندے کو یاد دلاتا ہے کہ وہ خالق نہیں، مخلوق ہے، طاقتور نہیں، محتاج ہے، اور یہی احساس انسانیت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو چلیے آخر میں ہم ایک چھوٹی سی مثال پہ غور کریں۔ فرض کریں آپ نے ایک پودا لگایا، آپ اسے روز پانی دیتے ہیں، مگر کئی دنوں تک کوئی شے ظاہر نہیں ہوتی۔ زمین ساکت ہے، مگر مٹی کے نیچے خاموشی میں بیج اپنی جڑیں بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ جلد بازی میں مٹی کھود ڈالیں تو وہ جڑیں کبھی مضبوط نہیں ہو پائیں گی۔ اسی طرح ہماری دعا بھی پس پردہ کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر اندر ایک نظام حرکت میں ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی چھوٹی سی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا ہمیشہ سنی جاتی ہے، کبھی فوراً، کبھی مؤخر، کبھی بدلی ہوئی شکل میں۔ اس کے پیچھے رحمت ہے، حکمت ہے، تربیت ہے۔ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا عمل ہے۔ جدید سائنس، روحانیت اور ایمان سب اس بات پہ متفق ہیں کہ نیت، توجہ اور یقین کے ذریعے انسان اپنی حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ میری آپ سے آج کی اپیل ہے، جب دعا کریں تو صرف زبان سے نہیں، دل سے کریں۔ اپنی فریکوینسی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ اگر جواب میں خاموشی ملے تو اسے رد نہ سمجھیں، بلکہ اس خاموشی میں بھی اللہ کی تربیت محسوس کریں، کیونکہ بعض اوقات خاموش دعا ہی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کون سی ایسی دعا تھی جو دیر سے پوری ہے، مگر بعد میں آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کا وقت ہی بہترین تھا، کیونکہ شاید آپ کی کہانی کسی دوسرے کے لیے ایمان کی روشنی بن جائے۔ یاد رکھیں، ہر دعا جواب رکھتی، ہر انتظار مقصد رکھتا ہے، اور ہر دل جس میں یقین باقی ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔